ان باتوں کو سن کر ایک مسلمان نہیں، ایک غیرت مند انسان بھی کوشش کرے گا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، لیکن اس ظلم اور وحشت و بربریت کی داستان کو نہ سنے۔ یہاں تک کہ بے گناہ نہتی خواتین کی طرف بھی دست درازی کی کوشش ہوئی، اور ان غیرت مند بیٹیوں نے دریائے سندھ میں کود کر جان دے دی، لیکن اپنی عزت و ناموس کی طرف بڑھنے والوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ وہ غیرت مند بہنیں اور بیٹیاں تھیں، وہ جوان جن کی پشت پر سے قمیضیں ہٹا کر دیکھا گیا کہ کہیں حسین کے غم اور عزا کی علامت اور نشان ان کی پیٹھ پر ہے یا نہیں ہے۔ ہماری غیرت کی علامت دیکھی گئی اور دیکھنے کے بعد جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن شہادتیں کیسی ہوئی؟ پتھر مار کر، پتھروں سے سرو کو کوٹ کر، اور پھر تیزاب ڈال کر، وحشت، بربریت، حیوانیت، درندگی، یہ لفظ بہت چھوٹے رہ گئے ہیں، اور ان انسان نما جانوروں کے کرتوت اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن ہماری انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ اندھے حکمران اور اندھی عدلیہ اور ہماری سیکورٹی کے ذمہ دار اندھے سیکورٹی فورسز کو نہ صرف یہ کہ یہ مظالم نظر نہیں آئے، بلکہ اب بھی وہ بیلنس کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور مسلسل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب تک ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی ایجوکیشن تو نہیں چاہتے ہیں، ہم کوئی طوفان برپا کرنا تو نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کی حکومت کا تختہ الٹنا تو نہیں چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چند ایک مطالبات ہیں، سمپل مطالبات۔ آؤ ہمیں بتاؤ کہ ہمارا قاتل کون ہے، اس کو پکڑو، تختے دار پر لٹکا دو، ہمارے شہداء کی لاشیں ہمارے حوالے کر دو، جو گمشدہ لوگ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو زندہ ہمارے حوالے کرو، اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کی لاشیں ہمارے حوالے کرو، ہم پر یہ ظلم اس سے زیادہ نہ کرو۔ ہمارا صرف اتنا سمپل سا مطالبہ ہے۔ اگر اس بنیادی ترین مطالبے پر بھی اگر عمل نہ کیا جائے تو اے حکمرانوں خود ہی بتاؤ کہ ان لوگوں کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ لوگ یہ لبیک یا حسین کی ندائیں صرف اسلام آباد کے ان مومنین کی نہیں ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں، نجف میں، کربلا میں، لندن میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، انڈیا کے مختلف شہروں میں، دنیا بھر کے مختلف شہروں میں آپ سے اظہار یکجہتی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں اور مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے غیور بھائی دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اور آپ کے اس اجتماع کو لائیو اپنے ٹی وی سیٹوں پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اجتماع ہم نے انتظامیہ کو تسلی دی تھی کہ بھائی مطمئن رہیں، صرف نماز جمعہ ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ صرف اسلام آباد کے مؤمنین کے جذبات کیا ہیں، صرف اسلام آباد۔ ابھی پبلک کو دعوت نہیں دی گئی، آپ خود سب گواہ ہیں اس بات پر کہ کہیں سے بسوں کی سروس نہیں چلائی گئی، کہیں پر کوئی موومنٹ نہیں چلائی گئی، صرف آواز پہنچی ہے اور آپ سب جوگ در جوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ لیکن اس دن سے ڈرو،
اس دن سے ڈرو جب عوام کو دعوت دی جائے کہ لوگوں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ظلم کی انتہا ہو گئی، ہماری بات نہیں مانی جا رہی، اب خود لوگ اٹھو اور آؤ اسلام آباد کی طرف۔ یہ اجتماع صرف راولپنڈی کے، اسلام آباد کے، ابھی پنڈی سے بھی لوگ نہیں آئے، آپ کے علم میں ہے، اسلام آباد کے نمازیوں کا اجتماع ہے، ان میں سے بھی وہ لوگ جو آج آ سکے۔ اگر موومنٹ چلائی جائے گی تو پھر اس کے اسی طرح کے نتائج بھی ہوں گے۔ حکمران ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم رحمان ملک سے گفتگو کریں، رحمان ملک سے مذاکرات کریں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں، ہمیں طفل تسلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں طفل تسلیاں نہیں بلکہ اس ریاست کے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کٹر اور اٹل یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ آپ کے ان مطالبات پر منو ان عمل کیا جائے گا، اور جب وہ یہ یقین دہانی کرائیں گے تو اس کے بعد یہ مجمع اسی طرح سے اٹھے گا اور اپنے گھروں کی طرف چلا جائے گا۔ یہ مجمع یہ مجمع شرفاء کا مجمع ہے، یہ مجمع مہذب لوگوں کا مجمع ہے، یہ مجمع پڑھے لکھے اہل دانش کا مجمع ہے، ان وحشی درندوں کا مجمع نہیں ہے۔ ہماری ایجنسیوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر پرسوں ترسوں چند غنڈوں کو لا کر اس مکتب کے سرفروش جوانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی چند دہشت گردوں کو اکسا کر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی واویلا مچاؤ تاکہ بیلنس کیا جا سکے۔ نہیں، یہ بیلنسنگ پالیسی اب نہیں چلے گی، اب نہیں چلے گی۔ اب اگر کوئی بات مانی جائے گی تو وہ صرف اور صرف انصاف اور عدل کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب مل کے کیا ہے؟ ہم اعلان کریں گے، سب مل کے اسلام آباد کے مختلف مضافاتی علاقوں سے جو لوگ خود جمع ہوئے اور انہوں نے ویگنیں کی، بسیں کی، آ رہے تھے، انہیں مختلف ناکوں پر روکا گیا اور اب بھی بعض گاڑیوں کو روکا گیا ہے۔ میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ یہ شریفوں کا اجتماع ہے، بدماشوں کا نہیں، لیکن شریف کا مطلب بے غیرت نہیں ہے، غیرت مند ہے۔ لہذا ان گاڑیوں کو فوری طور پر آنے دیا جائے تاکہ وہ بھی آ کر یہاں پر اظہار یکجہتی کر سکیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے ان بہرے کانوں پر یہ آواز جو آپ کی آواز ہے، ملی وحدت کی آواز ہے، پاکستان کے بچے بچے کی آواز ہے، دنیا بھر میں رہنے والے ہر غیرت مند کی آواز ہے۔ یہ آواز آیا انہیں خواب غفلت سے جگانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، سب مل کر آواز دیں گے اور مسلسل 1 منٹ تک وہ نعرہ جو کربلا میں حسین نے لگایا، ہیہات من الذلہ